اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور فتنوں نے اسلامی دنیا پر حملہ کر دیا، اور یہ فتنہ اس قدر زور پکڑتا چلا گیا کہ آج سے 1410 سال پہلے 35 ہجری ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، 2000 کے قریب سبائی ٹولہ وہ مدینہ پر آ دھمکتا ہے۔ خلیفہ ثالث خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتا ہے، اور یہ خلیفہ ثالث کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے ہوئے ہیں، ایک بڑی فوج رکھتے ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ اس وقت حیات ہے، وہ چاہتے تو 2000 کا صفایا بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن ان کی نرم دلی نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس سبائی ٹولے پر، اس سبائی فتنے پر جنگی ہتھیاروں کے ذریعے قابو پایا جائے۔ یہ سبائی ٹولہ کیا اعتراضات لے کر آیا تھا؟ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے ان کا اعتراض یہ تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چراگاہیں اپنے لیے مخصوص کر لی ہیں، مصاحف کو انہوں نے جلا دیا ہے، منی میں قصر نماز ادا نہیں کرتے، پوری نماز پڑھتے ہیں، 9 عمروں کو علاقوں کا والی بنا دیا ہے، اور اپنے خاندان بنو امیہ کو دوسروں سے زیادہ نواز دیا ہے۔ یہ ان کے اعتراضات کی کل جمع پونجی ہے۔ اب آپ جائیں البدایہ والنہایہ میں، ان اعتراضات پر سب سے پہلے جو صفائی پیش کی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی ڈیوٹی پر آ کر خود ان اعتراضات کی صفائی پیش کی، اور ان کی تقریر آپ تاریخ طبری کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ سبائی ٹولہ اعتراضات کے اندر وزن نہیں رکھتا تھا، لیکن دوستوں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف نہیں تھا، وہ اسلامی جمعیت کے خلاف تھا، وہ اسلامی شعور، اسلامی فکر کے خلاف تھا۔ سبائی ٹولے نے جو حملہ کرنا تھا وہ اسلام پر حملہ کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں آپ کو تفصیلات کے اندر لے کر نہیں جانا چاہوں گا، بہت ساری باتیں آج میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ راشد ہیں، داماد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے ہیں۔ انہیں اسلامی ریاست کے دارالخلافہ مدینہ میں انہی کے گھر کے اندر مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت آپ کو نہیں ملے گی۔ اب آپ سوچیں، وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، وہاں رسل اور رسائل کے ذرائع نہیں تھے، وہاں کمیونیکیشن اتنا پاورفل نہیں تھا، پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آئی ہوگی، طرح طرح کی خبریں مختلف علاقے کے لوگوں کو پہنچ رہی ہوں گی۔ اسلامی دنیا کے اندر ایک بے چینی کی کیسی کیفیت تھی؟ کیسی بے چینی؟ میں آپ کو 2 حوالے دوں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہوئے ہیں، 1979 ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ایک عوامی نمائندے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا۔ پھانسی دے دی گئی ہے۔ چاروں صوبوں میں جو بے چینی دنیا نے محسوس کی، زندہ لوگوں نے محسوس کی، بزرگ یہاں جانتے ہوں گے۔ پھر اس بے چینی پر اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح کنٹرول حاصل کیا؟ ہتھوڑے برسائے ہیں، کلہاڑے چلائے ہیں۔ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے مجمع کے درمیان شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا یہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں۔ کس طرح بے چینی پھیلی ہے پاکستان کے اندر، تو سوچیں آپ، خلیفہ راشد ہے،
خلیفہ ثالث ہے، عوامی نمائندہ ہے، لوگوں کا محبوب لیڈر ہے، اس کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب مسلم دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے بلاک کا نام تھا شیعان علی اور دوسرے بلاک کا نام تھا شیعان معاویہ۔ لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، شیعہ کا لفظ یہاں تاریخ نے جو استعمال کیا ہے وہ لغوی معنی میں استعمال کیا ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں۔ یعنی شیعہ علم کلام کی بنیاد یا شیعہ تحریک کی بنیاد یا شیعہ فرقہ یا شیعہ اسکول آف تھاٹ کے بہت بعد میں منظر عام پر آیا ہے۔ یہاں جو شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے تاریخ نے وہ لغوی معنی میں کیا ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، شیعہ کہتے ہیں سپورٹر کو۔ اگر آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 کا مطالعہ کریں، موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک اسرائیلی تھا ان کی قوم کا، دوسرا قبطی تھا غیر قوم کا۔ تو وہاں اسرائیلی کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ھذا من شیعتہ، یہ اسرائیلی ان کی قوم کا فرد تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اسرائیلی قوم سے تعلق رکھتے ہوئے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو شیعہ جو تاریخ میں استعمال ہوا ہے شیعان علی، شیعان معاویہ، یہ لغوی اعتبار سے استعمال ہوا ہے، اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوا۔